السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، کسی اعتراض یا اشکال کا جواب لینا چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہی زبان تو نہیں بولنی چاہیے نا۔ اب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی اللہ کا دشمن، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو اعتراض کرتا ہے تو اسی کی زبان تو نہیں بولنی چاہیے نا، یا اس کا حامی نہیں بن جانا چاہیے۔ اعتراض کا جواب لینا نا، یہ تو صحابہ کرام پر اعتراض ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اعتراض۔ ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت نہیں کھڑی کروائی یا جماعت کا اہتمام نہیں کروایا۔ جماعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی، پھر ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جماعتیں ہی ہوتی دیکھی تھی، انہوں نے کہا کہ ساری جماعتیں ایک ہی جماعت ہو جائے، با جماعت ادا ہو رہی تھی پہلے ہی۔ تو اگر کسی کو اشکال ہو تو اشکال کا جواب تو لیا جا سکتا ہے، اور ہم دیتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ دشمنی پر اتر آئے اور صحابہ کرام کی دشمنی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے بارے میں کہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روک دی تو انہوں نے کیوں کروائی اور ہم کیوں کروائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا، تو یہ بات انتہائی جہالت پر مبنی ہے اور حماقت پر مبنی ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روک سکتے تھے نا، کیا آپ نے سلام ہی نہیں پھیرا، ساری نماز اکٹھی پڑھا دی، پوری تہجد قیام اللیل اکٹھا کروا دیا؟ درمیان میں بھی روک سکتے تھے، سلام پھیرا، ابھی خبردار چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ اگلے دن روک سکتے تھے، اگلے دن روک سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بھائی تمہارا شوق اور جذبہ اتنا ہے کہ مجھے ڈر کہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ ایک عارضی ایک مجبوری تھی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور صحابہ کرام کا اجماع ہوا اس بات پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آپ دشمن ہیں کوئی، اور باقی صحابہ کے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو جو اعتراضات کی آپ کی لینگویج ہے نا، یہ اس کے مطابق آپ کو جواب دیا جا رہا ہے، ورنہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بھی نا، آپ صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت کیسے صحابہ پر اعتراض کرنے کی؟ آپ کو کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، جبکہ جماعت تو پہلے بھی ہوتی تھی، میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اس میں بھی حدیث پڑھیں آپ صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام ٹولیوں کی صورت میں جماعتیں کرواتے تھے مسجد نبوی میں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم الگ الگ جماعتیں کروا لو، ایک جماعت کروا لو، اور 2 صحابہ کو مقرر کر دیا کہ 11 رکعتیں پڑھاؤ انہیں۔ تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ میں زیادہ دین کا فہم ہے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا زیادہ پتہ ہے صحابہ کرام سے، کہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا، صحابہ خود ہی آ کے کھڑے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک دلیل شرعی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا کسی امر پر، جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کرتے تھے، آپ نہیں روکتے، اگر منع ہوتا تو ہمیں روکا جاتا۔ یہ کیسے آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو کوئی دماغ بھی بندے کو درست ہونا چاہیے نا، درست سمت میں لگانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کو مثبت بنائیں، اور اپنے جو وقت ہے اس کو مثبت کاموں میں صرف کریں۔ یہ کام جو ہے نا انسان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے سلسلہ شروع کر دیا۔